رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے، پاک و پوتر مہینہ چل رہا ہے، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس مہینے کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہو چکی ہے، اور جس کو امام حسین سے نسبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے جس کو امام حسین سے نسبت ہو جاتی ہے۔ اور جو امام حسین سے محبت کرتا ہے، جو امام حسین سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں امام علی مقام امام حسین سے سچی محبت کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ امام حسین کا ذکر کرنا چاہیے۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ امام حسین کی محبت کا ثبوت تو نہیں دیتے ہیں، بٹ حرام کاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی حرام کاریاں کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب 7 محرم الحرام آتی ہے، 7 تاریخ آتی ہے، تو کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مہدی بناتے ہیں، اور قاسم کی مہدی بنانا، اس کے سامنے جھکنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ بدعقیدوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، سنیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ حضرت قاسم کی مہدی بنائی جائے۔ جہالت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ حضرت قاسم کی مہدی بناتے ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم حضرت قاسم کی مہدی کیوں بناتے ہو، تو ان کا جواب یہ آتا ہے کہ حضرت قاسم اور حضرت سکینہ کی کربلا کے اندر شادی ہونی تھی، اور 7 محرم کو حضرت قاسم کی مہدی تھی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کتنی تہمت لگائی ہے آپ نے حضرت قاسم کے اوپر۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت سکینہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت قاسم اور حضرت سکینہ کا رشتہ ہو چکا تھا، نسبت طے ہو چکی تھی۔ مگر ایسا کہنا کہ کربلا کے اندر 7 محرم کو حضرت قاسم کی مہدی تھی، یہ جہالت کی بنیاد پر لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ لا علمی کی بنیاد پر ایسا کہتے ہیں، اور یہ حضرت قاسم کے اوپر بہت بڑی تہمت ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جائے گا، وہ قبر میں بھی برباد ہو جائے گا۔ جہالت سے نکلو، کربلا کی عظیم قربانیوں کے اوپر پانی مت پھیرو، ان قربانیوں کی قدر کرو، ان قربانیوں کا مقصد سمجھو۔ آپ نے کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ عام مردوں کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے، تو کیا نبی کا نواسہ کربلا کے اندر مہندی لگائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کو مہندی لگانا جائز ہے، مگر میں نہیں لگاتی، کیونکہ مہندی کی خوشبو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھی، مہندی کی خوشبو سرکار کو پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے مردوں کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے، ہاتھوں پہ، پیروں پہ مردوں کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وجہ سے میں مہندی نہیں لگاتی ہوں کہ اس کی خوشبو سرکار کو پسند نہیں ہے۔ تو جس چیز کی خوشبو سرکار کو پسند نہ ہو، کربلا کے میدان میں
नबी का नवासा हज़रत इमाम हसन का बेटा मेहदी लगाएगा? आप तोहमत मत लगाओ, हराम काम कर रहे हो। आप जो मेहदी बनाते हो और लोगों को बुलाते हो, लोग उस मेहदी की ताज़ीम करते हैं, लोग उस मेहदी के सामने झुककर सलाम करते हैं और उनका यह अक़ीदा होता है कि इस मेहदी में हज़रत क़ासिम है। माअज़ल्लाह, ये राफ़ज़ियों का तरीक़ा है, ये शियाओं का तरीक़ा है। ये तरीक़ा राफ़ज़ियों का है, ये सुन्नियों का तरीक़ा नहीं है। आप भूल गए हज़रत इमाम हुसैन ने हमारे खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी और हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कुर्बानी दी ताकि आज तुम उनके कुर्बानियों को भूल कर उनके ऊपर तोहमत लगाओ और हराम कारियों में मशगूल हो जाओ। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या इससे इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे खुश हो जाएंगे? अगर आप उनके भतीजे पर इमाम क़ासिम पर आप तोहमत लगाओगे, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आपकी कब्र भी बर्बाद हो जाएगी और आप मैदान महशर में भी बर्बाद हो जाओगे। और इसी वजह से अल्लाह ताला आपको जहन्नम में डालेगा, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भतीजे क़ासिम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। और इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब जब मुझे अपने भाई इमाम हसन की याद आती थी तो मैं क़ासिम को देख लेता था, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हसन की तरह किसी को बनाया था तो हज़रत क़ासिम को बनाया था। इस वजह से इमाम आली मकाम हज़रत क़ासिम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। जब करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत क़ासिम ने जंग में जाने की इजाज़त तलब की, जंग में जाने की इजाज़त मांगी, तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत क़ासिम से मना कर दिया, हज़रत क़ासिम से मना कर दिया। कहा, बेटा तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मेरे भैया हसन से मिलता है। अगर तुम शहीद हो जाओगे, अगर तुम कुर्बान हो जाओगे, फिर मैं किसका चेहरा देखूंगा? तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे अपने भैया हसन की याद आती है। इमाम हुसैन इतनी मोहब्बत करते थे हज़रत क़ासिम से। ज़ालिमों, तुम इमाम हुसैन की कुर्बानियों पर पानी फेर रहे हो, जिहालत की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हो। और अगर आज तुम इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन को नाराज़ करोगे, खुदा की कसम तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। इमाम क़ासिम ने कहा, आका हुसैन, क्या मैं अहले बैत में से नहीं हूँ? क्या मैं आपका भतीजा नहीं हूँ? आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बेटा क़ासिम क्यों नहीं, तुम अहले बैत में से हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे नाना तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे नाना तुमसे राज़ी हो चुके हैं और वो तुमसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करेंगे। तो हज़रत क़ासिम ने कहा, आका हुसैन, आप मुझे जंग में जाने की परमिशन दो, आप मुझे जंग में जाने की इजाज़त दो, क्योंकि अगर मैं जंग में नहीं गया और मैं अगर शहीद नहीं हुआ और कल जब मैं अपने बाबा, अपने वालिद, अपने अब्बा जान इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुँह दिखाऊंगा और उस वक्त मेरे बाबा इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे पूछ लिया, बेटा क़ासिम, तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, मुझसे प्यार का दावा करता था और करबला के मैदान में मेरा भाई इमाम हुसैन तड़प रहा था, तूने उसकी मदद नहीं की, तूने उसकी हेल्प नहीं की। और उस वक्त अगर मेरे बाबा मुझसे नाराज़ हो गए, फिर मैं कहाँ पर जाऊँगा? इमाम क़ासिम ने जब इतना कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आका हुसैन ने कहा, बेटा क़ासिम, मैं तुझे जाने नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे अपना भाई याद आता है। अगर तू शहीद हो जाएगा, फिर मैं किसको देखूँगा? हज़रत ज़ैनब के पास में जाते हैं कि फूफी जान, आप आका हुसैन से कहें कि आका हुसैन मुझे जंग में जाने की इजाज़त दें, ये परेशानी का आलम है, यह मुसीबत का समय है हमारे ऊपर, मैं जंग में जाना चाहता हूँ और मैं भी
قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اس وقت سیدہ زینب نے حضرت قاسم سے ارشاد فرمایا، بیٹا زینب، جب تمہارے والد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا تو وصال سے پہلے، وفات سے پہلے انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور اس خط کو تعویذ کی شکل میں تمہارے گلے میں ڈالا تھا، اور امام حسن نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب مصیبت کا وقت آئے، جب پریشانی کا وقت آئے، اس وقت اس تعویذ کو کھولنا۔ تو آج سے زیادہ ہمارے اوپر کبھی پریشانی نہیں آئی، آج سے زیادہ بڑی مصیبت کس دن ہو سکتی ہے؟ تو تم اس تعویذ کو کھولو۔ جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی حسین، جب میرا بیٹا کربلا کے میدان میں تم سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کرے، تم سے جنگ میں جانے کی پرمیشن مانگے، تو بھائی حسین تم میرے بیٹے قاسم کو قربان ہونے دینا، تم اس سے منع مت کرنا۔ جب حضرت زینب نے خط پڑھا، اپنے بھیا کے پاس میں جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں، بھیا حسین، اب تو آپ کو قاسم کو جانے کی پرمیشن دینا پڑے گی، کیونکہ آپ کے بھائی کا خط ہمیں ملا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب میرا بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں جنگ میں جانے کی پرمیشن مانگے تو حسین تم میرے بیٹے قاسم سے منع مت کرنا، اس کو جانے کی اجازت دینا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسین نے اتنا سنا، امام حسین نے رونا شروع کر دیا، حضرت قاسم کو بلایا، اللہ اکبر، پیشانی کو چوما، اپنے گلے سے لگایا اور کہا، جاؤ میرے بیٹے، تم بھی جاؤ، تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم تیار ہوتے ہیں اور جنگ میں آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو حسن کے بیٹے سے مقابلہ کرے گا، کون ہے جو حسن کے بیٹے سے لڑائی کرے گا، آؤ کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، آؤ کون مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، جس کے اندر طاقت ہو مجھ سے لڑ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاشمی شیر، اللہ اکبر، یہ حسن کا بیٹا، یہ بہادروں کا بیٹا، یہ شیروں کا شیر جنگ میں آ چکا ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا، ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام ارزق تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، بہت زیادہ خطرناک تھا۔ عمر ابن سعد نے اس سے کہا کہ ارزق جاؤ اور قاسم کا گلا کاٹ کر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا، تم کیسی بات کرتے ہو، اس بچے سے میں لڑائی کروں گا، اس بچے سے میں جنگ کروں گا، اس بچے سے تو میرا بیٹا جنگ کر سکتا ہے اور میرا بیٹا اس کو قتل کر دے گا۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بہت زیادہ مختصر بتا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے۔ حضرت قاسم نے بہت زیادہ مقابلہ کیا اور اس کے بیٹے کو اللہ اکبر جہنم میں بھیج دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا، اور جس کو امام قاسم قتل کریں وہ جہنم میں ہی تو جائے گا، جنت میں کوئی جائے گا۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، جیسے ہی اس کو قتل کیا جنت جہنم کی طرف بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں ارزق کا دوسرا بیٹا آتا ہے، اس کو بھی امام قاسم نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں ارزق آتا ہے، ارزق کو بھی امام قاسم نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں چاروں طرف سے حضرت قاسم کو گھیر لیا گیا، حضرت قاسم پر تیر کی بارش کر دی گئی، حضرت قاسم پر تلوار کی بارش کر دی گئی۔ حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ آقا حسین مدد کریں، آقا حسین اپنے بھتیجے کو سنبھالیں۔ آقا حسین حضرت قاسم کی آواز سن کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت قاسم کو دیکھا، بہت زیادہ تڑپ رہے تھے، حضرت قاسم بہت زیادہ تڑپ رہے تھے، حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، اور جیسے ہی آقا حسین نے حضرت قاسم کو سینے سے لگایا، حضرت قاسم کی روح نکل جاتی ہے اور حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس قاسم نے دین کی خاطر اپنی قربانی کو پیش کیا، جس قاسم نے ہمارے خاطر اللہ اکبر تیر کھائے، تلواریں اللہ اکبر تلواروں کا زخم ان کے جسم پر آ گیا، اور آج ہم ان کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ آج ہم حضرت قاسم پر تہمت لگا رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہو چکا ہے۔ تو اگر سچی محبت کربلا والوں سے کرتے ہو تو خدا کے واسطے اس طرح کی خرافات مت کرو۔ بہت زیادہ ظلم ہوا ان کے اوپر کربلا میں،
انہوں نے ہمارے خاطر اپنی قربانیوں کو پیش کیا تاکہ ہمارے نانا کی امت صحیح راستے پہ آ جائے، اور آج ہم ان کے اوپر تہمت لگائیں، ان کے مہدی بنائیں، یہ سب کچھ ناجائز و حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کوئی حرام کام مت کرو۔ اگر سچی محبت امام قاسم سے کرتے ہو تو امام قاسم کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کی مدد کرو، سبیل لگاؤ، یہ محبت کی علامت ہے۔ امام قاسم کی مہدی بنانا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔